السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا فعل ماضی کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے فعل ماضی کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ فعل ماضی کو اگر نہیں سمجھا ہے، نہیں یاد کیا ہے، تو فعل ماضی کے تمام صیغوں کو یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ فعل ماضی کے صیغوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں، 3 صیغہ، 6 صیغہ کر کے یاد کریں، تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو جائے گا اور اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھیں ہر صیغے کے حوالے سے کہ کون سا صیغہ واحد مذکر کے لیے ہے، کون سا صیغہ واحد مؤنث کے لیے ہے، کون سا صیغہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہے، کون سا صیغہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے، کون سا صیغہ واحد متکلم کے لیے ہے، کون سا صیغہ جمع متکلم کے لیے ہے، کون سا صیغہ غائب کے لیے ہے، کون سا صیغہ حاضر کے لیے ہے، یعنی پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب یعنی پہلا والا صیغہ جو ہے اس کے 3 اوزان ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو فعل ماضی کے پہلے صیغے کے 3 اوزان کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ زیادہ تر آپ کو فعل ماضی جو ملیں گے قرآن شریف پڑھنے میں یا عربی کی کتاب پڑھنے میں، وہ آپ کو فعل ماضی 3 حروف والے زیادہ ملیں گے۔ فعل ماضی میں 3 حروف ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 4 حروف کے بھی ہوتے ہیں، مگر ہم 3 حروف والے فعل ماضی کو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے جیسے فعلا ہے، فعلا میں دیکھیے آپ 3 حرف ہیں، تو 3 حروف والے جو فعل ماضی ہیں تو ان کے 3 اوزان ہوتے ہیں، 3 وزن ہوتے ہیں۔ جیسے یہی فعلا، فعلا کو آپ دیکھیے، فعلا کے 3 حروف پر زبر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ فا پر بھی زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے اور لام پر بھی زبر ہے، تو یہ ہے فعلا، یعنی 3 حروف پر زبر ہیں۔ مگر کبھی کبھی آپ کو فعل ماضی جو ہے فعیلا کے وزن پر ملے گا، یعنی بیچ والے حرف پر زیر آئے گا۔ جیسے یہ فعیلا ہے، فا پر زبر ہے، آخر والے حرف لام پر بھی زبر ہے، لیکن بیچ والے عین پر دیکھیے نیچے زیر ہے، فعیلا۔ تو کبھی کبھی فعل ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے پہلا والا وہ فعیلا کے وزن پر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کبھی کبھی فعل ماضی جو ہے فعولا کے وزن پر آتا ہے، یعنی بیچ والے حرف پر پیش ہوتا ہے، فعولا کے وزن پر۔ فعولا میں دیکھیے فا پر زبر ہے، بیچ والا حرف عین ہے، اس پر پیش ہے، پھر لام پر بھی زبر ہے۔ تو کبھی کبھی فعل ماضی فعولا کے وزن پر آئے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں، پہلا وزن فعلا، دوسرا وزن فعیلا، تیسرا وزن فعولا ہے۔ تو فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، وہ کبھی فعلا کے وزن پر آئے گا یعنی 3 حروف پر زبر ہوگا، یا کبھی فعیلا کے وزن پر آئے گا یعنی بیچ والے حرف پر نیچے زیر ہوگا، یا کبھی فعولا کے وزن پر آئے گا یعنی بیچ والے حرف پر پیش ہوگا۔ اب فعلا کے وزن پر آپ مثالیں دیکھ لیں۔ دیکھیے فعلا کے وزن پر ہے جیسے ضربا، ضربا میں دیکھیے ضاد پر بھی زبر ہے، را پر بھی زبر ہے اور با پر بھی زبر ہے، تو ضربا یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ اب ضربا کا معنی ہے
وہ مارا یا اس نے مارا، یہ فعل ماضی ہے ضربا، تو ضربا اس نے مارا۔ اسی طرح ذہبا، ذہبا وہ گیا، ذہبا وہ گیا، اس کا معنی ہے وہ گیا۔ اب یہ ذہبا بھی فعلا کے وزن پر ہے، ذہبا کے تینوں حروف پر آپ دیکھیے زبر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے رجع، رجع وہ واپس ہوا یا وہ لوٹا، رجع بھی فعلا کے وزن پر ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ اب فعیلہ کی مثال دیکھ لیں آپ، فعیلہ کے وزن پر، فعیلہ کے وزن پر جیسے سمعا، سمعا، سمعا کا معنی ہے اس نے سنا۔ اب دیکھیے سمعا کے بیچ والے حرف پر یعنی میم پر نیچے زیر ہے، جیسے فعیلہ ہے ویسے ہی سمعا ہے، سمعا یہ فعیلہ کے وزن پر ہے، سمعا کا معنی اس نے سنا۔ اسی طرح شریبہ ہے، شریبہ کا معنی اس نے پیا۔ اب یہ شریبہ بھی فعیلہ کے وزن پر ہے، فعیلہ کے وزن پر دیکھیے بیچ والے حرف پر نیچے زیر ہے، شریبہ، شریبہ را کے نیچے زیر ہے، تو شریبہ یہ فعیلہ کے وزن پر ہے۔ اسی طرح آپ فعولہ کے وزن پر دیکھیے، فعولہ کے وزن پر جیسے ضعوفہ، ضعوفہ مانے وہ کمزور ہوا۔ اب یہ ضعوفہ یہ فعولہ کے وزن پر ہے، بیچ والے حرف پر دیکھیے پیش ہے۔ اسی طرح ہے بعودہ، بعودہ وہ دور ہوا، بعودہ بھی فعولہ کے وزن پر ہے، بیچ والے حرف پر یعنی عین پر پیش ہے۔ اسی طرح ہے قروبہ، قروبہ وہ قریب ہوا، قروبہ وہ قریب ہوا، یہ بھی فعولہ کے وزن پر ہے، بیچ والے حرف پر دیکھیے پیش ہے۔ تو ناظرین فعل ماضی کا پہلا صیغہ وہ کبھی فعلہ کے وزن پر ہوتا ہے، کبھی فعیلہ کے وزن پر ہوتا ہے، کبھی فعولہ کے وزن پر ہوتا ہے۔ تو آپ اس اوزان کو یاد رکھیں، فعلہ، فعیلہ، فعولہ، انہی اوزان پر فعل ماضی کے پہلے صیغے آئیں گے، تو ان اوزان کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ضربا یا ذہبا یا رجعا وغیرہ، سمعا ہے یا قربا ہے، ان سب کو دوستو آپ فعل ماضی کا پورا 14 صیغے آپ کاپی پر لکھیے، ان کو لکھیے اور پریکٹس کریے۔ وہ فعلا، فعلا، فعلو جو ہم نے پچھلے درس میں پوری گردان پڑھا ہے، تو انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ فعلا، فعلا کی طرح پورا 14 صیغوں تک آپ گردان کریے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ پریکٹس ہو اور آپ کو پہچان ہو سکے کہ کون سا صیغہ کس کے لیے ہے۔ میں ذہبہ سے گردان کر دیتا ہوں، ایک بار آپ سن لیجئے تاکہ پوری گردان تازہ ہو جائے۔ جیسے پہلا صیغہ ہے ذہبا، وہ ایک مرد گیا، ذہبا وہ 2 مرد گئے، ذہبو وہ سب مرد گئے، ذہبت وہ ایک عورت گئی۔ یہ تا ساکین جو ہے دوستو یہ واحد مؤنث کی پہچان ہے، ذہبت وہ گئی، ذہبتا یہ آخر میں تا کے بعد الف آ رہا ہے، یہ پہچان ہے وہ 2 مؤنث کے لیے، ذہبتا وہ 2 مؤنث گئی، ذہبنا وہ سب مؤنث گئیں، یہ نہ جو آخر میں آ رہا ہے یہ جمع مؤنث کی پہچان ہے، ذہبنا وہ سب گئیں، ذہبتا تو ایک مرد گیا، یہ تا پہ جو زبر آ رہا ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، یعنی سامنے والے کے لیے ہے، ذہبتا تو ایک مرد گیا، ذہبتما تم 2 مرد گئے، ذہبتم تم سب مرد گئے، ذہبتی تو ایک عورت گئی، یہ تا کے نیچے جو زیر ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی پہچان ہے، ذہبتی تو ایک عورت گئی، ذہبتما تم 2 عورتیں گئیں، ذہبتن تم سب عورتیں گئیں، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم سب گئے،
یہ نون الف زبرنا جو آ رہا ہے یہ ہم سب کے لیے ہے دوستو، ذہبنا ہم سب گئے۔ امید ہے کہ فعل ماضی کی گردان بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، صیغے بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ فعل ماضی کے اوزان بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ وہ 3 حرف والا زیادہ تر ہوتا ہے، سمجھ رکھے گئے، اور 3 حرف والے پہلے صیغے کے 3 اوزان ہیں، فعلا ہے، فعیلا ہے، فعولا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور اچھی طرح فعل ماضی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے اوزان کو سمجھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔